اس کے بولنے اور پیارے سے منہ بناتے ہوئے کہنے کے انداز میں۔ ڈاکٹر کیا ہوا میرے دادا کو؟ وہ ٹھیک تو جائیں گے نا؟ پلیز بتائیں، رافع نے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا جو آپریشن روم میں جانے والے تھے۔ آپ دعا کریں، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ان کی آپریشن جلدی کروا دیں، جتنی دیر ہوگی اتنا خطرہ ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا سب۔ ڈاکٹر نے اپنی بات سمجھائی۔ میری غلطی ہے، مجھے سب جلدی کرنا چاہیے تھا، آپ پلیز انہیں بچا لیں۔ رافع کو لگ رہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ پہلے ہی اتنے پیسوں کا انتظام کر لیتی تو آج وہ ٹھیک ہوتے۔ آپ یہاں سائن کریں اور یہ فیس جمع کر لیں، پھر آپریشن شروع کریں گے۔ ایک نرس نے آ کر اسے پیپرز دیے۔ یہ اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ یا اللہ میری مدد کریں۔ رافعہ پریشان ہو گئی تھی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ کہاں سے لاتی؟ 5 لاکھ۔ میم پلیز جلدی کریں، ان کی طبیعت ویسے ہی بہت خراب ہے۔ نرس بول کر چلی گئی۔ نہیں، میرے دادا کو کچھ نہیں ہوگا، میں انتظام کروں گی۔ سنیے، آپ لوگ پلیز آپریشن کا انتظام کریں، میں پیسے لاتی ہوں، تب تک آپ میری یہ چین بھی رکھیں۔ رافعہ کاؤنٹر پر آ کر اپنے گلے سے چین نکال کر دی جو اس کی امی کی تھی۔ اسے وہ بہت عزیز تھی، پر ابھی دادا کی جان کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اس کے لیے وہ بیراج سے مدد کا سوچتی ہوئی باہر بھاگی۔ آہا بب شش، آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ یہی جان سے مار دوں گا۔ بھاری سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس آواز کو پہچانتے ہوئے انل کی روح کانپ گئی۔ انل واش روم میں اپنی ڈریس صاف کرنے کے لیے آئی تھی جو اس نے کھانے کے دوران جوس پیا کم گرا دیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، کسی نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے اس کو ایک کونے کے اسٹور میں لے گیا۔ اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر دی۔ کہ اس کے ہاتھ کا زور سے اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی، اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، پر مقابل میں حد غصے سے سرخ ہوتا اسے گھور رہا تھا۔ انل کو یاد آیا یہ تو وہی ماسک مین تھا جس سے اس کو بہت ڈر لگتا تھا۔ اب اس کی سرخ گرے آنکھیں، ان میں ایک وحشت تھی۔ تمہاری بے وقوفی معصومیت سے مجھے بے انتہا نفرت ہوتی ہے۔ اتنا بھی کوئی معصوم نہیں ہوتا جتنا تم بنتی ہو۔ کیا تم عقل سے پیدل ہو؟ کسی کے ساتھ بھی چلی جاؤ گی کہیں بھی؟ بولو۔ غصے کی شدت سے وہ تیز دہاڑا۔ اس پر اس کی معصومیت، بے وقوف پن سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا اس کے باپ کا خون کر دے جس نے اتنے لاڈ اور معصوم میں پال رکھا ہے۔ کیا اسے پتہ نہیں دنیا کیسی ہے، یہاں کے لوگ کیسے بھوکے بیٹھے ہیں؟ انل کو پورا چہرہ سفید گلابی سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ اپنے نشان چھوڑ گئے اس کے گال پر۔ وہ روتے اسے دور ہونے کی کوشش میں تھی۔ انل کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ غصہ کر رہے ہو اس معصوم پری پر؟ زید سامنے دروازے پر ٹیک لگا کر سکون سے بولا۔ میرے بیچ میں مت آؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ ڈی اے نے اس کے قریب آتے غصے میں دہاڑا۔ غلط، میں نہیں، تم آ رہے ہو۔ دیکھو ابھی بھی کون آیا ہے۔ زید اس کے یہاں ہونے کا طنز کیا۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ تم مجھے اس کے ساتھ دکھے تو یاد رکھنا میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ تو تم بھی بہت اچھے سے جانتے ہو۔ غصے کی شدت سے اس کا کالر پکڑ کر بولا۔ انل دیوار کے ساتھ لگی وہیں رو رہی تھی۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ اسے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری بھی لاسٹ وارننگ ہے، اس سے دور رہو۔ یہ اب میری ہے، جو چیز مجھے پسند آتی ہے اسے میں شیئر نہیں کرتا۔ زید نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا کالر چھڑوایا۔ تمہیں صرف دوسروں کی چیزیں ہی پسند آتی ہیں، ڈی اے نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ تمہاری تو؟ زید غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا کہ انل کی چیخ سنتے رک گیا جو ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر چیخ پڑی۔ ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، پلیز ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے۔ انل دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر شدت سے رونے لگی۔ چھوڑو اسے۔ زید آگے بڑھ کر ڈی اے کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکالنے لگا تھا کہ ڈی اے نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ دور رہو اس سے اور مجھ سے، ڈی اے بولتا انل کو ہاتھ پکڑتا آگے بڑھ گیا۔ انل روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی جاتے ہوئے پیچھے زید کو دیکھا جیسے اپنی نظروں سے اس سے مدد مانگ رہی ہو۔ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا انل، حیات صرف میری ہے، صرف زید جعفری کی۔ زید غصے میں بولتا باہر نکل کر اپنے باپ کو کال ملانے لگا۔ ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، پلیز ہمیں بابا کے پاس چھوڑ دیں، انل مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خاموش،
بیٹھو، رونا بند کرو ورنہ یہیں سے باہر پھینک دوں گا۔